السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ اسلام آباد کا قتل کا ایسا کیس جس کی ڈیٹیلز سننے کے بعد انسان اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ عورتیں کیا کیا کر رہی ہیں۔ 18 اکتوبر 2022 کی صبح 11 بجے اسلام آباد کی ایک بڑی نجی کمپنی کے ٹرانسپورٹ ہیڈ جن کا نام ہے سلمان پرویز صاحب۔ سلمان پرویز اپنے ڈرائیور جن کا نام ہے تنویر انجم، اس کو لگاتار کالز پر کالز کر رہے ہیں چونکہ کال ریسیو نہیں ہو پا رہی۔ اب کالز یہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ ابھی تک تنویر ڈیوٹی پر نہیں آیا تھا، 11 بج چکے تھے، جبکہ تنویر کی ڈیوٹی ٹائمنگز صبح 9 بجے سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ 2 گھنٹے گزر گئے، کالز ریسیو نہ ہوئی۔ آخر کار پھر سے 11:30 پر کوشش کی کہ چلو کال کرتا ہوں، شاید اب ریسیو ہو جائے، تو اب کی مرتبہ کال ریسیو ہو گئی۔ تو کال ریسیو کی تنویر کی بیوی نے۔ سلمان نے کہا کہ میری تنویر سے بات کروا دیں۔ جواب آگے سے یہ آیا کہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی آخری مرتبہ تو آپ نے یہ نہیں مانا تھا کہ میں تنویر کی بیوی ہوں۔ اب آپ اس بات کو ضرور مانیں گے کہ میں واقعی تنویر کی بیوی ہوں، وہ اس وجہ سے کہ میں نے تنویر کو قتل کر دیا ہے۔ میں گھر پر ہوں اور میرے سامنے تنویر کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اب تو مانو گے کہ میں واقعی تنویر کی بیوی ہوں۔ میں جہاں سے آئی تھی میں واپس وہاں جا رہی ہوں۔ اور پھر فون بند۔ سلمان پھر سے کال کرتا ہے کہ یہ کس قسم کی گفتگو اس نے کی، یہ کیا بات بول دی اس نے، لیکن اس کی کالز اب پھر سے ریسیو نہیں ہوتی۔ فوراً سے اپنے آفس سے 2 ملازم لیے اور گاڑی پر تنویر کے گھر چلا گیا۔ جا کر دیکھا کہ تنویر کی لاش لہو لہان زمین پر صوفے کے آگے پڑی ہوئی ہے، اور پھر پورے گھر میں بیوی کو تلاش کیا تو وہ نہیں تھی، وہ فرار ہو چکی تھی۔ پولیس کو وہیں پر کھڑے ہو کے کال کی، پولیس کی نفری موقع پر پہنچی۔ اسلام آباد میں پولیس اسٹیشن کا نام ہے سنبل، جہاں کی نفری آئی۔ جب پولیس آئی، پولیس نے آگے سارا وقوع دیکھا اور پھر سلمان سے تمام کی تمام معلومات لی، چونکہ یہ کالر تھا۔ اس نے بتائی ساری کی ساری بات کہ اس طرح سے میں کالز کر رہا تھا۔ اس کی بیوی نے سنی ساری معلومات۔ جاننے کے بعد سنبل پولیس اسٹیشن میں 2022 18 اکتوبر کو ایک قتل کی FIR درج کر لی گئی، جس کا مدعی بنا تنویر کا سگا بھائی عرفان۔ 3 سال تک پولیس اس ملزمہ کو پکڑنے میں، گرفتار کرنے میں ناکام رہی، اور 3 سال کے بعد آخر کار اس کو پولیس نے پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، اور پھر تفتیش کا آغاز کیا۔ اور پھر تفتیش میں اس نے جو کچھ بتایا وہ بڑی حیران کن بات ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور پھر یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ قتل کرنے کے بعد اس نے جو سلمان سے کہا تھا کہ اب تو مانو گے نا آپ لوگ کہ میں تنویر کی بیوی ہوں اور میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، انفارم کیوں کیا؟ قاتل تو کبھی بھی قتل کرنے کے بعد بتاتا نہیں ہے، تو اس نے کیسے بتا دیا اور اپنے منہ سے بتا دیا؟ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے میں یہ سب آپ کو بتاتی ہوں۔ اسلام آباد کا یہ افسوسناک واقعہ ہے جس کا بیک گراؤنڈ سارے کا سارا جہلم سے ملتا ہے۔ 2 بھائی ہیں، بڑا بھائی عرفان ہے، چھوٹا بھائی تنویر ہے۔ عرفان بھی میرڈ ہے، تنویر بھی میرڈ ہے۔ تنویر جو ہے وہ 2 بچوں کا باپ ہے، یہ ایز اے ڈرائیور جاب کرتا ہے۔ اسلام آباد میں ایک اچھی جاب، اچھی تنخواہ کے ساتھ اس کو آفر ہوئی ایز اے ڈرائیور۔ اس نے فوراً سے اس کو قبول کیا اور اسلام آباد شفٹ ہو گیا جہلم سے، جبکہ بیوی اور بچے جہلم میں ہی تھے۔ اب یہاں کے تنویر کا تعلق بن گیا ایک لڑکی کے ساتھ جس کا نام مسکان ہے، جو بہت پیاری دکھتی ہے، بہت اٹریکٹیو ہے۔ ذرا گپ شپ شروع ہو گئی اور پھر اس کے بعد چکر چل پڑا، ریلیشن ہو گیا۔ یہ چھپ کر شادی کر لیتا ہے مسکان سے تنویر، جس کا گھر والوں کو کوئی اتا پتا نہیں، اور پھر کرائے کا ایک مکان لیتا ہے سیکٹر G12 میں، اور اس میں پھر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ اب جب دوسری شادی ہوئی تو خرچہ اس گھر میں بھی کرنا پڑا، یہاں پر کرایہ بھی دینا تھا چونکہ کرائے کا مکان تھا، اور بجٹ تو وہی تھا، سیلری تو وہی تھی۔ اپنے گھر خرچہ کم کر دیا بھیجنا چونکہ یہاں خرچہ ہوتا تھا۔ اپنے گھر جو مہینے میں 1-2 مرتبہ جاتا تھا وہ بھی جانا چھوڑ دیا چونکہ ادھر رہتا تھا، دل ادھر لگ گیا تھا۔ بیوی فون کر کر کے لڑتی تھی، جھگڑتی تھی کہ تم گھر نہیں آتے ہو، تم خرچہ نہیں دیتے ہو، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، جس پر یہ بھی آگے سے بیوی سے لڑتا تھا اور پھر جھگڑا کر کر کے فون بند ہو جاتا تھا۔ آخر کار یہ جھگڑا اتنا بڑھتا گیا کہ ایک دن اس نے بیوی کو طلاق دی اور کہا یہ بچے تمہیں مبارک، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے نہ تم چاہیے،
اور پھر فون بند کر دیا۔ اب تنویر یہاں پر دوسری شادی کر چکا ہے، اس بات کی کانوں کان پورے خاندان میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، ایون دن طلاق ہو گئی پھر بھی نہ پتا چلا۔ جہلم میں تنویر کا والد وفات پا گیا۔ تنویر اپنے والد کی وفات پر جب اپنی دوسری بیوی کو لے کر گیا تب جا کے تمام رشتہ داروں کو پتا چلا کہ اس نے تو شادی کر رکھی ہے۔ دوسری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے کہ 18 اکتوبر کو، جو کہ سلمان کو قتل کی کال کی تھی مسکان نے، اصل میں مسکان یہی دوسری بیوی تھی۔ پولیس آئی، بیوی فرار ہوئی، پولیس نے مقدمہ درج کیا جس کا مدعی بنا تنویر کا سگا بھائی عرفان۔ تلاش شروع کی، 3 سال تک چلاک حسینہ مسکان بھاگی رہی۔ ہومیسائیڈ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر صرف اور صرف کے مقدمات کی تفتیش کی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہومیسائیڈ کے آفیسرز دوسرے آفیسرز کی نسبت کام قدرے زیادہ کرتے ہیں اور زیادہ ذہین بھی ہوتے ہیں، زیادہ تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ قتل کا مقدمہ ہومیسائیڈ کو بھیج دیا گیا اور پھر تفتیشی نے اس پر کام کرنا تھا۔ 2 ستمبر کو تفتیشی کو ایک مخبری ہوتی ہے کہ آپ کی مطلوبہ ملزمہ قاتلہ اسلام آباد میں ہی ایک کرائے کا گھر لے کر وہاں پر چھپ کر رہ رہی ہے۔ جناب نفری لیتا ہے، فوراً سے وہاں پر چلے جاتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں تو مسکان اور ایک عابد نام کا شخص اسی کرائے کے مکان میں موجود ہوتے ہیں، جس کو جناب ڈالے میں ڈالتے ہیں اور تھانے لے آتے ہیں۔ آپ تھانے لا کے تفتیش کا آغاز کرتے ہیں۔ سنیے، بڑی دلچسپ بات ہے، یہ مسکان کوئی نہیں تھی، اصل میں یہ ایک شاہین تھی، اس کا نام شاہین تھا، جبکہ تنویر کو بھی اس نے جو اپنا نام مسکان بتایا تھا یہ غلط بتایا تھا، اور یہ کہا تھا تنویر سے کہ یہ میری پہلی شادی ہے، جبکہ یہ اس کی چوتھی شادی تھی، یعنی تنویر اس کا چوتھا شوہر تھا۔ پولیس نے پوچھا قتل کیوں کیا ہے تم نے؟ ٹھیک ہے، نام تو تم نے بتا دیا۔ آگے سے کہتی ہے، میرے والدین راولپنڈی میں رہتے ہیں، میں اپنے والدین سے جب بھی ملاقات کرنے جاتی تھی، ملنے جاتی تھی، رہنے جاتی تھی 2-1 دن کے لیے، تو وہاں پر عابد مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، عابد سے میری گپ شپ شروع ہو گئی، ہماری آپس میں سیٹنگ ہو گئی، ہم نے کہا کہ چلو اب شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کیسے کرتی؟ بیچ میں آ جاتا تھا تنویر، رکاوٹ تھا، ہم دونوں نے مل کر پلان بنایا کہ اس رکاوٹ کو سائڈ پہ کرتے ہیں۔ 18 اکتوبر 2022 کی صبح میں نے اس کو نشے والی دوائی کھانے میں مکس کر کے کھلائی، یہ بے ہوش ہو گیا، یہ سو گیا۔ میں نے عابد کو کال کر کے میں نے کہا کہ یہ تو سو گیا، آ جاؤ تم۔ وہ آیا، ہم دونوں نے مل کر اس کو چھریوں سے قتل کر دیا، وار پہ وار کیے۔ پھر اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے بھاگ گئے، اور پھر میں نے عابد سے 5ویں شادی کی، اور پھر کرائے کا ایک مکان لیا، وہاں پر اپنا نام بدلا، حلیہ بدلا، اور رہنا شروع کر دیا عابد کے ساتھ، جو کہ میرا 5واں شوہر ہے۔ یقیناً آپ لوگ یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ کبھی بھی قاتل فون کر کے تھوڑی بتاتا ہے کہ میں نے قتل کر دیا، تو اس نے تو سلمان کو باقاعدہ سلمان کو بتایا تھا کہ میں نے قتل کیا۔ ایکچولی سلمان کال پر کال لگاتار کر رہا تھا، تنویر تو مر چکا تھا، تنویر نے کیا فون اٹھانا تھا۔ پولیس نے کہا کہ کیوں بتایا، اصل مدعے پر آ جاؤ، تم نے بتایا کیسے، کیوں بتایا، اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ کہتی یہ کال پہ کال کر رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں سنتی، آخر کار یہ باز ہی نہیں آیا۔ میں نے ایک فون اٹھایا اور میں نے فون اٹھا کے کہا کہ اب تو تم لوگ مانو گے نا کہ میں تنویر کی بیوی ہوں۔ میں آخری مرتبہ ایک آفیشیل ایونٹ تھا، سب کی بیویاں گئی ہوئی تھی وہاں پہ، میں بھی گئی تھی تنویر کے ساتھ۔ انہوں نے مجھے دیکھا، یہ اب سلمان صاحب تنویر کے ہیڈ ہیں، مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا، بس یہ پتا تھا کہ ایک بڑے صاحب ہیں۔ انہوں نے مجھے سب کے سامنے کہا کہ یہ تنویر تمہاری بیوی لگتی نہیں ہے کہیں سے۔ مجھے بات اس ٹائم بہت بری لگی تھی، میرے اندر ہی اندر یہ بات پڑ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں کہا انہوں نے مجھے، کیا وجہ ہو سکتی ہے، ایسی کیا بات ہے، مجھ میں کوئی کمی نہیں ہے، کیا ہے، میں تو بلکہ خوبصورت ہوں۔ تو مجھے یہ بات تب سے لے کے آج تک اپنے اندر لیے بیٹھی تھی میں۔ پھر جس دن میں نے تنویر کو کیا، میں نے اپنا وہ پرانا والا بدلہ ان سے لیا، ان کو کال پر بتا کے، کیا بتاؤ کر دیا نا میں نے، اب مانو گے کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ اصل میں نے اس بات کا بدلہ لیا تھا، بدلہ لینے کے بعد میرے اندر سے وہ غصہ نکل گیا تھا جو انہوں نے مجھے کہا تھا، اور اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا۔ کیس تو میں آپ کو بتا چکی، جو بھی ہوا، ملزمہ 3 سال کے بعد پکڑی گئی، 3 سال تک بھلے یہ چھپ کے بیٹھی رہی جہاں بھی، لیکن آخر پکڑی گئی۔ میرا ذاتی میسج آج کے اس کیس میں یہ ہے، بچے پیدا کرنے کے بعد اگر آپ کو محبت کسی غیر آدمی سے ہو جائے یا آدمی کو کسی عورت سے ہو جائے تو مجھے تو ایسی محبت سمجھ نہیں آتی، اور پھر اس محبت میں ناجائز مراسم بھی قائم ہو جائیں تو وہ ہوس کہلاتی ہے، محبت نہیں کہلاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی گھٹیا اور گندی بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں، نکاح میں ہیں، اس کو قتل کر دیتی ہیں، تو آپ کل کو اس کو بھی
کریں گی. یہ بات کیوں نہیں آدمی سمجھتے؟ جو عورت ایک نکاح کرتی ہے، پھر دوسرا کرتی، پھر تیسرا کرتی، پھر چوتھا کرتی، پھر پانچواں کرتی ہے، وہ کیسے کسی کے ساتھ سنسیئر ہو سکتی ہے؟ ایسی ہی عورتیں، یقین کیجئے آپ لوگوں کو میرا ولاگ سن کر حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے ایک ایسی عورت کے ساتھ پروگرام کیا جس نے 26 نکاح کیے تھے. 8 مہینے 6 مہینے کے بعد وہ طلاق کا سلسلہ شروع کر دیتی تھی. اس بندے کو کھاتی تھی، پیسے لیتی تھی، چیزیں لیتی تھی، فرار، پھر اگلا نکاح. یہ عورتیں نکاح رجسٹرڈ نہیں کراتی. ان عورتوں کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، کوئی پیچھا نہیں ہوتا، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، کوئی تربیت نہیں ہوتی. ایسے گندے کام نکاح کے نام پر یہ پیسے بٹورنے کے لیے کرتی ہیں. کچھ کو بندوں کی ہوس، کچھ کو پیسوں کی ہوس. عورت تو نام ہی شرافت کا تھا اور ہے. تو کیا میں آپ کے آگے سوال رکھتی ہوں، ایسی عورت کو عورت کہنا چاہیے؟ سوال آپ کے پاس ہے، جواب بھی آپ دیجیے. تھینک یو.